اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے کن کن مصائب کا سامنا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبے کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی۔ ساتھ ہی وہ ان بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکھا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چک لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اس طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اس کو عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اس کو خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اس سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں یہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے ہی اس تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔
ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہے۔ اس سے لے کر ایک ایک نبی امی فرحان کی سرزمین پر اترا، ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ وہ غلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا۔ حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام ربا اور والدہ کا نام امامہ تھا۔ آپ حبشی غلام تھے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ انہیں ان مصائب کے بعد یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمات ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سی ادنیٰ تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمہ تن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمات بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تھی تو حضرت بلال بغیر کہے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و عالم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن جہاد میں گزاروں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر حضرت بلال حبشی بہت زیادہ روئے اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو سب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ سے اذان دینے کی فرمائش کی، تو آپ نے اذان دینے سے منع کر دیا کہ وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کیے بغیر کیسے اذان دیں۔ سب لوگوں نے حضرت امام حسن و حسین سے عرض کیا کہ آپ حضرت بلال کو اذان کی فرمائش کریں۔
وہ آپ کو منع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت امام حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ ادھر حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد آپ واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔